پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاٹا کے حوالے سے ایک بات چل رہی ہے کہ شاید اس کو وہ فیصلہ بھی واپس لیا جائے. بیرسٹر عقیل صاحب سے ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی حکومت کا ارادہ نہیں ہے. آپ کے خدشات کیا ہیں, اور اگر یہ فیصلہ ان کیس اگر ہوتا ہے تو اس کے کیا؟ تباہی ہے. ہاں, افغان وار یاد ہے آپ کو؟ شاید ہماری زندگی سے تھوڑا پہلے تھا جی, لیکن اثرات یاد ہیں ہمیں. ہاں, دس از اے سیکنڈ افغان وار دین, جس کی سرزمین پھر پاکستان ہے اور لڑائی پھر کسی اور انہی قوتوں کی ہے. آپ دیکھیں اس چیز کو اتنی آسانی سے نہ دیکھیں. یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ سارا مائنز اینڈ منرلز کے لیے ہو رہا ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. دے وانٹ ٹو سیو ہیون, اور امریکہ کے لیے ہو رہا ہے. اور ٹرمپ صاحب نے بہت واضح کر دیا ہے کہ ہی از انٹرسٹڈ ان the mines and minerals of these areas. اگر وہ آ جاتے ہیں تو کیا ماحول ہوگا؟ لڑائی ہوگی. وجہ ادھر آپ کے مائنز اینڈ منرلز بند نہیں پڑے, ادھر آپ کے مائنز اینڈ منرلز پہ لیچز لگے ہوئے ہیں, اور وہ لیچز دو صورت میں ہے. انٹیریئر پاکستان کے اندر عام عوام نہیں ہے, بزنس مین نہیں ہے, یا وہ ہے یا ان کے ہم نوا ہوں گے جو اس کام میں لگے ہوئے. لیکن فورن میں اگر آپ دیکھیں تو چائنیز آر آلریڈی انٹو یور مائنز اینڈ منرلز اینڈ دے آر ورکنگ اوور. تو جب آپ ان سے یہ چیز لے کے امریکن کو دو گے تو کیا ہوگا بھیا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چکر کھا کے آئے ہیں. میں شاید یہ ریکویسٹ آن دا فلور کروں گا کہ واٹ ایور جس حیثیت میں بھی ہوا ہے غیر جمہوری ہے, بالکل یہ پاکستان کے سیاست کی حقیقی تصاویر ہے. سر, موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے آپ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ان فیصلوں پر تنقید بھی ہو رہی ہے, لیکن حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے. پہلے ہم لوگ یا آپ لوگ یا اپوزیشن تنقید کرتی تھی کہ ہائیبرڈ نظام ہے, لیکن اب تو حکومت مان رہی ہے کہ ہائیبرڈ نظام ہے. تو وہ نیریٹو میں تبدیلی کیوں آئی ہے سر؟ ہائیبرڈ پرو میکس ہے اس کو میں کیا کہتا ہوں. ہائیبرڈ تو پہلے تھا میاں نواز شریف صاحب کا. ہائیبرڈ پرو میں عمران خان صاحب آ گئے. سر میاں صاحب تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں ہمیشہ. ہاں, میاں صاحب تو اینٹی یہ ضیاء الحق اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا کہ نہیں؟ نہیں سر, وہ تو نہیں تھے. مولانا ضیاء الحق شاید. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پیداوار ہے, ان کی پیداوار ہے. میں سمجھتا نہیں ہوں, تاریخ چھپا نہیں سکتے. اور یہ وہی نقش قدم ہے جس نقش قدم پہ حکومتیں ملی ہیں, یہ وہی نقش قدم ہے جس پہ نوازا جاتا ہے. نوازشات پاکستان میں اگر ہم دیکھیں نا تو یہ جو نوازنے کی بات ادھر سے شروع ہوتی تھی. یہ عمران تو ابھی 20 سال کا بچہ نوازنے والا ہے. ہم تو پاکستان میں وہ وقت گزارے ہیں کہ 70 سال کا پاکستان ہے اور 70 سال کے لوگ نوازے جاتے ہیں. تو آپ اس حکومت کو کتنا عرصہ دیکھ رہے ہیں؟ بڑا کیوں, شاید 10 سال اور گھمائیں. بہترین خادم ملے ہوئے, ان کو اور کیا چاہیے؟ بدنامی ان کی, سب کچھ ان کا, اور ان کی خدمت میں واوا ہے. اور ابھی ریس بھی یہ ہے, ریس بھی اب دیکھیں ہماری جمہوری لوگوں کے لیے, یا جو وہ لوگ جو پاکستان میں مائنورٹیز میں ہیں, ہمارے لیے بدقسمتی کیا ہے کہ اب تو جو بڑے ہیں ان کی ریس یہ ہے کہ ایک کہے کہ سر میں زیادہ خدمت کروں گا, دوسرا کہ سر میں ایک جوتا صاف کروں گا, دوسرا کہ سر میں دونوں صاف کروں گا, تیسرا کہ سر میں 2-3 جوڑے صاف کر دوں گا. تو مطلب اب سیاست ہماری اس میں چل رہی ہے. تو اب دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے, 27 ترمیم کی جو باتیں ہو رہی ہیں, کیا وہ جمہوریت کی خدمت ہوگی یا نہیں؟ سر وہ حکومت ابھی تک تو تردید کر رہی ہے. میں بھی نہیں سمجھتا. اچھا, میں بھی نہیں سمجھتا. لیکن جو اسپیکولیشنز ہیں, کیا وہ جمہوریت کی خدمت ہے؟ کیا وہ یہ لوگ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں کہ نہیں ووٹ کو عزت دے رہے ہیں؟ تو میں تو ان کے منہ پہ کہتا ہوں کہ 5 سال نہیں, 10 سال نہیں, 15 سال حکومت گزار لو, نکلو گے تو صحیح. پھر کس منہ سے بولو گے کہ ووٹ کو عزت دو؟ سر یہ جو خان صاحب کا ایک مذاکرات کے حوالے سے یا تحریک جو شروع کی جا رہی ہے, جو ایک تاثر ہے کہ سیاسی قیدی نہیں ہوتے, پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے, خان صاحب کے لیے آپ سر کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں بار بار یہ کہوں گا, ویری بلنٹ ان اٹ, از ہی پولیٹیکل اریسٹی؟ نو, وہ سیاسی قیدی نہیں ہے. وہ توشے خانہ کا چور ہے, وہ گڑی چور ہے. اس نے ملک ریاض کے ساتھ پتہ نہیں کتنا بلین کا سودا کیا ہے, جو سامنے ہے. اس میں سپریم کورٹ انوالوڈ ہے, گورنمنٹ انوالوڈ ہے, اور زمین سامنے پڑی ہے.
جی باقی اس کو ہم بہت پیچھے سے جانتے ہیں. ابھی تو لوگوں نے اس کو مسیح بنایا ہوا ہے, لیکن یہ مسیح کی شکل میں جو شیطان ہے اس کو ہم بہت پیچھے سے جانتے ہیں. لیکن اس کے خلاف جو 12 سال قید آیا ہے, جو ہے وہ اس نے بھائی توشہ خانہ میں چوری کی ہے. تو اگر توشہ خانہ میں جس وزیر اعظم نے بھی چوری کی اس کو پکڑو. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں.